بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز دوستو اور ساتھیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریفیں اس رب ذوالجلال کے لیے ہے جو پوری کائنات کا خالق اور مالک ہے، وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی ثانی نہیں، اس کا کوئی حریف نہیں، جو تمام ضروریات سے، حاجات سے، حوائجات سے، ضعف اور کمزوریوں سے مبرہ اور پاک ہے۔ مزید آگے بڑھنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں۔ درود و سلام ہو سید الانبیاء اور خاتم المرسلین پر، صادق الوعد اور الامین پر، ان کی آل پر، ان کے اصحاب پر اور اہل بیت پر۔ عزیز دوستو اور ساتھیو، دنیاوی زندگی میں کچھ تاریخی موڑ آتے ہیں جس کو صحیح نہج پر سمجھ بوجھ کر، ایک مدلل ترتیب کے ساتھ اور مستقبل پر دور اندیشی سے نظر رکھتے ہوئے، صحیح منصوبہ بندی کے ساتھ، اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے آگے بڑھا جائے تو پھر ایک تابناک مستقبل مقدر بن جاتا ہے۔ گزشتہ 20 سالوں سے ایک جد و جہد جاری تھی کہ دوبارہ نہج نبوت پر اور عین شریعت کے مطابق آپ کی سرزمین پر ایک ایسی مملکت قائم ہو جہاں ہر شخص کو امن کے ساتھ توحید و رسالت پر مبنی خوشحال زندگی گزارنے کا موقع ملے۔ اب جب کہ اللہ رب العزت نے یہ موقع فراہم کیا ہے تو اسے احسن طریقے سے سب کو ساتھ لے کر اور سب کی تربیت کرتے ہوئے آگے بڑھنا بہت ضروری ہو گیا ہے۔ تابناک مستقبل کے لیے منصوبہ بندی اور ملک کو خوشحال بنانے کے لیے خود انحصاری بہت ضروری شے ہے۔ چند سفارشات ہیں جو عرض کیے دیتا ہوں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ملک کے تمام عاقل و بالغ مرد و زن کو تعمیری کاموں میں مصروف رکھا جانا ضروری ہے، یا تو ہر شخص کے پاس اپنا چھوٹا سا کاروبار ہو یا پھر کوئی چھوٹی موٹی ملازمت کر رہے ہوں۔ فی الحال ان دونوں میں سے کوئی بھی حل میسر نہ ہو تو انہیں کسی اور کام میں مصروف رکھا جائے۔ مثلا بڑی عمر والوں کے لیے تعلیم بالغاں کا پروگرام ہو، یا اگر وہ لکھے پڑھے ہیں اور دینی مزاج رکھتے ہیں تو انہیں ان کے بچوں اور محلے کے بچوں کی تعلیم و تربیت کی ذمہ داری سونپی جا سکتی ہے۔ یا اگر لکھنے لکھانے اور پڑھنے پڑھانے کا رجحان نہ ہو تو ایسی خواتین کے لیے عمر رسیدہ اور بوڑھی عورتوں کی خدمات اور خواتین میں سوشل ورک کی ترغیب اور تربیت دی جا سکتی ہے۔ اسی طرح درس و تدریس سے نابلد مردوں کے لیے سماجی خدمات اور اپنے علاقوں کو صاف ستھرا رکھنے میں معاون بنایا جا سکتا ہے۔ لیکن یہ سارے پروگرام انتہائی تحمل اور بردباری کے ساتھ جذبہ حب الوطنی اور جذبہ خدمت بیدار کرتے ہوئے ترغیب اور محبت سے تیار کرنا ضروری ہوگا۔ دوسری بات یہ ہے کہ پورے ملک کے لیے غذائی ضروریات کے لیے خود انحصاری کا ٹھوس پروگرام عمل میں لایا جانا بہت ضروری ہے۔ وقت کی سب سے اہم ضرورت یہ بھی ہے کہ خوراک کے معاملے میں ملک کو خود کفیل بنایا جائے۔ اس کے لیے ایک تجویز یہ ہے کہ ملک کی تمام زرعی زمینوں کو جو قابل کاشت ہیں، ان زمینوں کو کسانوں میں سالانہ بنیاد پر لیز کیا جائے۔ زمینیں مملکت خدا داد ہی کی رہے، کسی کو ہدیہ نہ کیا جائے اور نہیں بیچا جائے، بلکہ انہیں اس طرح لیز کیا جائے کہ جن کسانوں کو لیز کی جائے وہ ان زمینوں پر غلہ اگائے اور پھلوں کے باغات لگائے، بیج اور کھاد کی رقم نکال کر اور عشر کی رقم ادا کرنے کے بعد جو نفع بچ رہے اس میں سے کسان کو 70% اور حکومت کو 30% حصہ مل سکے۔ علاوہ ازیں ہر محلے کے خالی پلاٹوں کو ہر محلے میں 2 رکنی کمیٹی بنا کر ان کے ذریعے موسم کے اعتبار سے مختلف سبزیاں اگایا جائے تاکہ مارکیٹ میں سبزیاں سستی اور دستیاب رہے۔ اسی طرح ملک بھر کے ہر مکان کی چھت پر بھی مختلف سبزیاں اگانے کی مہم کا آغاز کیا جائے، یہاں تک کہ گھروں کے اندر بھی جو سبزیاں اگائی جا سکتی ہیں اس کی بھی ترغیب دی جائے۔ اسی طرح ہر وہ گھر والے جو اپنے گھروں میں چند مرغیاں یا بھیڑ بکریاں پال سکتے ہیں
انہیں اس پر بھی ابھارا جائے، بہترین کارکردگی پڑنے پر انہیں سراہا بھی جائے۔ تیسری بات یکساں تعلیمی نظام کا نفاذ ہے۔ آج کے بچوں کو کل کا ذمہ دار، محب خدا و رسول اور محب وطن بنانے کے لیے، ان کی بہترین نشو و نما کے لیے ایک جامع، عصری اور دینی تعلیم پر مشتمل تعلیمی نصاب ملک کے سارے اسکولوں میں رائج ہونا ضروری سمجھا جائے۔ ان کو ابتدائی درجات سے ہی چھوٹے چھوٹے سائنسی پروجیکٹ کے ذریعے جو پڑھایا جائے اسے عملی طور پر سمجھایا بھی جائے۔ اسی طرح ان بچوں کو بے ضرر اور صحت مند کھیلوں کی طرف بھی مائل رکھا جائے۔ KG سے لے کر پرائمری اسکول تک، سیکنڈری اسکول سے لے کر اعلیٰ تعلیم تک علیحدہ علیحدہ بوائز اینڈ گرلز تعلیمی ادارے ہوں، اور یہ تمام تعلیمی ادارے، کالجز اور یونیورسٹیاں پرائیویٹ اداروں کے بجائے امارات کی نگرانی میں ہوں۔ اس کے علاوہ آج کی ڈیموکریٹک ترتیب سے ہٹ کر بڑے بڑے فرینچائز اسٹور کے بجائے ایسے مائکرو سٹیز بنائے جائیں جہاں ہر فرد کو کاروبار یا ملازمت کا وافر حصہ مل سکے۔ اس بارے میں تفصیلی گفتگو انشاءاللہ آئندہ ہوگی۔ خوش رہیں، شاد رہیں، ہر غم سے سدا آزاد رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔